تو یہ فون کے ذریعے میوزک عام ہوتی گئی، نہ ہی سے مساجد باقی رہ سکے، نہ ہی سے گھر باقی اور محفوظ ہیں، نہ ہی باہر سڑکیں میں محفوظ ہیں، نہ ہی اس سے اسکولز کالج اور نہ ہی کوئی اور مدارس محفوظ ہیں۔ ہر جگہ پر اس فون کے ذریعے موسیقی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعة لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت قائم ہوگی، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے۔ علامات قیامت میں سے ایک 24ویں علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کی ہے کہ قیامت کے سامنے ناچنا، بجانا، گانا، یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے بہت زیادہ عام ہو جائیں گے۔ لوگ اس سے بہت زیادہ لذت محسوس کریں گے، اور یہ چیز جہاں پر اچھائی ہے وہاں بھی استعمال کی جائے گی، ہر جگہ محفلوں میں یہ چیز استعمال کی جائے گی۔ گانا بجانا اسلام کے حرمت اور حرام کے چیزوں میں سے ایک چیز ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے گانا بجانا اور موسیقی، اس تمام طرح کی چیزیں جس پر اہل سنہ والجماعت تمام علماء کا اتفاق ہے۔ ایک حدیث جو ہمارے سامنے موجود ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، کہ میرے امت میں اور آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالی خسف اور مسخ زیادہ کرے گا۔ اور یہ تمام یہ دو تین چیزیں ہیں، جو تین صفتیں ہیں، یہ ہمارے سے پہلے جو امتیں ہیں، جو شروع کے امتیں ہیں، جب وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی یہ عذابات ان پر نازل کیا تھا، تو یہ تین چیزیں بھی عذابات کے نام ہیں، خسف، قذف، مسخ۔ تو اس کے بارے میں اگر ہم پڑھیں گے، قذف کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے جو پانی کا بارش نازل کرتا ہے، اس کی جگہ پر پتھروں کا بارش نازل کرتا ہے، اسے خسف کہا جاتا ہے۔ پتھروں کی بارش ہو کر اس کی وجہ سے بستیاں اور اللہ تبارک و تعالی جس قوم کو چاہے ہلاک کر سکتا ہے۔ خسف کہ اللہ تبارک و تعالی کئی ایسی قوموں کو گناہ کی وجہ سے دھسا دیا، زمین میں گڑ گئے، اسی طرح زمین ان کو بند کر لی، ان کی علامتیں اور ان کے آثارات بھی باقی نہیں رہے۔ اس طرح چاہے تو اللہ تعالیٰ عذاب دے سکتا ہے۔ اور ایک چیز ہے کہ مسخ، کہ انسان کے چہرے کو بدل جانا، کہیں بندر اور کبھی خنزیر اور کبھی کسی اور چہرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلا دینا، کبھی گدھے کی شکل میں۔ اس طرح یہ عذابات جو اس سے پہلے کے قوموں پر گزرے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عذابات پھر اس امت میں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول سے صحابہ نے سوال کیا، متی یا رسول اللہ، یہ کب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر، جب گانے بجانے کی چیزیں، آلات موسیقی زیادہ ہو جائے گی، اور ناچنے والے عورتیں زیادہ ہو جائیں گے، اور شراب کو حلال قرار دیا جائے گا، اس وقت یہ چیزیں زیادہ ہوں گی۔ تو واضح بات ہے کہ گانے بجانے اور آلات موسیقی آج ہمارے سامنے بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہیں۔ اگر ہم اپنے ماحول کی بات کریں گے، ہر جگہ پر جسے ہم اچھی جگہ کہیں یا بری جگہ کہیں، ہر جگہ پر یہ موسیقی، یہ گانے بجانے کی چیزیں بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس میں سے چند مثال کے طور پر میں بتاتا چلوں، ہماری اسکولیں ہیں جہاں پر باقاعدہ کئی ایسے قوالیاں بھی لگتی ہیں، اور باقاعدہ ہمارے اس ملک کی بات کریں تو غیر مسلمین کے اکثر اسکولز ہیں اور یہ مدارس ہیں، اس کی وجہ سے انہی کے طرح کے گانے بجانے رکھتے ہیں، اور باقاعدہ پروگراموں میں کلپ کی طرح سب لوگوں کو ملا دیا جاتا ہے۔ اور سب سے پاک جگہ اگر ہم بات کریں دنیا میں مسجد ہے، آج مساجد میں بھی کئی ایسے سیل فونز کی وجہ سے ہر جگہ پر، کسی نہ کسی جگہ پر اور ہر موقع پر بھی اس طرح کی میوزک کی آواز آتی رہتی ہے۔ تو یہ فون کے ذریعے میوزک عام ہوتی گئی، نہ ہی سے مساجد باقی رہ سکے، نہ ہی سے گھر باقی اور محفوظ ہیں،
نہ ہی باہر سڑکیں میں محفوظ ہیں، نہ ہی اس سے اسکولز کالج اور نہ ہی کوئی اور مدارس محفوظ ہیں۔ ہر جگہ پر اس فون کے ذریعے موسیقی بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ گانے بجانے والے، یعنی گانے والے بھی زیادہ ہو جائیں گے، اور آلات موسیقی، اور اس کے ساتھ عورتوں کو بھی اللہ کے رسول نے خاص طور پر ذکر کیا کہ عورتیں بھی بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو ہم دیکھیں گے کہ عرب، جسے ہم اسلامی ایک قبلہ اور خاص طور پر اسلام کا ایک شہر، ایک مرکز سمجھا جاتے ہیں، یہاں پر بھی یہ فتنہ عام ہو گیا ہے۔ ناچنے والوں کو باقاعدہ دعوت دے کر وہاں پر نچایا جاتا ہے، گانے والوں کو بلا کر وہاں پر گانے کی باقاعدہ دعوت دی جاتی ہے، وہاں پر بھی باقاعدہ اس طرح شراب کی اور اس طرح موسیقی اور گانے بجانے کی جو وہاں پر حرمت تھی، اس کو پامال کر کے انہوں نے اسے حلال کراتے ہیں اور باقاعدہ اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک چھوٹی سی نصیحت میں عام مسلمانوں کے لیے بھی کروں گا، کئی ایسے اسلامک سکولز ہیں جن میں باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ ناچنے والی عورتیں، ناچنے والی لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ کئی ایسے اسکولز ہیں جہاں پر ایک نعت، ایک نظم اور کوئی اور چیزیں رکھ کر کے چھوٹے چھوٹے لڑکیوں کو وہاں پر اسٹیج پر نچایا جاتا ہے اور اسے اس طرح کا ڈرامہ بنایا جاتا ہے، جو ایسی شروعات ہے جو بعد میں یہ طریقہ بہت خطرناک انداز میں شکل لینے والا ہے۔ اس وجہ سے اپنے ماحول کو، اپنے گھر والوں کو تمام طرح کے آلات موسیقی ہو، گانے بجانے کی چیزیں ہوں، ان سے بچانا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ماحول کی بات کریں گے، جب بھی بچہ چھوٹے وقت ہوتا ہے، وہ جب ناچنے لگتا ہے اور وہ جب کچھ گانے لگتا ہے تو ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ شروعات ہے۔ آپ نے گناہ کا راستہ اس کے لیے آسان اور مزین کر کے دکھا رہے ہیں، باقاعدہ وہ بڑھ کر اس کے لیے صحیح سمجھے گا اور اس میں اور آگے بڑھ کر اس گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اس وجہ سے اپنے اولاد کی تربیت کریں، خود کو بھی اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اللہ ہم سب کو گانے بجانے اور تمام طرح کی موسیقی سے حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔